دجال کی آمد اور نزول مسیح علیہ السلام قیامت کب قائم ہوگی؟ واڑے واہ۔ نازل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، امام مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا قیامت کی علامت ہے۔ میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ساری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا۔ تو قیامت تو تب آئے گی جب دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ دجال کی آمد اور قیامت، اس کے متعلق بیان ہے، آج بتائیں گے مفتی طارق مسعود صاحب ان کے متعلق۔ تو دجال سے اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھیں۔ جب بھی اس کا نام آئے تو آپ کو یہی کہنا چاہیے، تعالیٰ جو ہے اس سے اپنی پناہ میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پناہ مانگتے تھے، تو آپ بھی اس سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ ہمیں دجال سے محفوظ رکھ، اس کے فتنے سے محفوظ رکھ، اپنی پناہ ہمیں رکھیے۔ تو دوستو آئیے دیکھتے ہیں یہ ویڈیو، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ابھی تک ویڈیو کو لائک شیئر نہیں کیا، ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے یہ دیکھتے ہیں یہ ویڈیو لیٹ سی۔ دجال کی آمد اور نزول مسیح علیہ السلام قیامت کب قائم ہوگی؟ واڑے واہ۔ نازل صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، امام مہدی، دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا قیامت کی علامت ہے۔ میں نے ایک بیان میں سنا تھا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ساری دنیا میں اسلام نافذ ہوگا۔ تو قیامت تو تب آئے گی جب دنیا میں ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ تو پھر دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا قیامت کی علامات کیسے ہوئی؟ نازل صاحب نے بڑا خاندانی سوال کیا ہے۔ ان کے سوال کا حاصل یہ ہے، میں سوال لمبا ہو گیا تھا تو ذرا مختصر کر کے بتاتا ہوں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف حدیث میں آتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اللہ اللہ کر رہا ہے قیامت قائم نہیں ہوگی، یعنی قیامت کی گویا ایک علامت یہ ہوئی کہ دنیا میں کفر ہی کفر ہوگا، ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ دوسری طرف حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، دجال کا آنا، جنگ ہونا، پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے پوری دنیا میں اسلامی حکومت کا قائم ہونا۔ تو یہ تو دو متضاد باتیں ہیں۔ تو جناب یہ دو متضاد باتیں اس لیے نہیں ہیں کہ قیامت کی علامات میں کچھ پہلے ظاہر ہوں گی، کچھ بعد میں ظاہر ہوں گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، صحیح حدیث ہے کہ حجاز سے اتنی بڑی آگ نکلے گی جس سے جو ہے نا وہ اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی۔ تو جمہور محدثین کہتے ہیں یہ علامت آج سے 600-700 سال پہلے ظاہر ہو چکی ہے، حالانکہ اب وہ 600-700 سال گزر چکے ہیں۔ تو قیامت کے آنے سے پہلے جو بھی اہم واقعات دنیا میں رونما ہونے والے ہیں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات قرار دیا۔ علامت بئی معنی کہ ان کاموں سے پہلے قیامت آ نہیں سکتی، یہ مطلب ہوتا ہے علامت کا۔ دوسری بات یہ کہ ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو کام قیامت سے 800 سال یا 1000 سال پہلے ہو گیا تو یہ تو بہت پہلے ہو رہا ہے، 1000 سال تو بہت بڑا فرق ہوتا ہے، یہ علامت کیسے ہو گئی؟ تو یاد رکھیں کہ یہ جو جب سے دنیا بنی اور اب تک کا عرصہ اربوں خربوں سال کا، اس میں یہ 1000-2000 سال کی کوئی ویلیو ہے نہیں۔ حتیٰ کہ علماء نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان کی ہے، یعنی آخری نبی کا آنا بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ حالانکہ ہمارے نبی 1400 سال پہلے آئے ہیں، لیکن یہ 1400 سال یا 2000 یا 4000 کا عرصہ اس کائنات میں کوئی ویلیو نہیں رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ علامتیں ایسی صدیوں میں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ تو انہی میں سے 600-700 سال پہلے جو ایک آگ ظاہر ہوئی تھی جس نے اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دیا تھا، پوری حدیث اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اس طرح کے الفاظ ہیں اس میں کہ حجاز کے اونٹوں کی گردنیں روشن ہو جائیں گی، اتنی بڑی آگ لگے گی دنیا میں، تو وہ لگ چکی ہے۔ علامہ نووی نے اس کا ایک پورا تاریخی پس منظر بیان کیا کہ کس سن میں لگی، کیا ہوا، اور جمہور علماء کہتے ہیں وہ وہی علامت تھی جو نبی نے بیان کی ہے۔ تو اب اس طرح علامتیں ظاہر ہوتی رہیں گی۔ تو پہلی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دجال کا نزول۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ایک دفعہ اسلامی حکومت مکمل قائم ہوگی اور کفر کا مکمل خاتمہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے دنیا میں عدل بھر جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اتنا انصاف ہوگا اور دنیا میں اتنی اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں گی کہ ایک انگور کا دانہ، ترمذی کی روایت ہے کہ کئی لوگ اس سے سیراب ہو جائیں گے، اتنے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے۔ انار کا ایک چھلکے سے لوگ سائے کے طور پر اس کو استعمال کریں گے۔ تو زمین میں عدل، لوگ زکوٰۃ لیتے پھریں گے، کوئی مستحق نظر نہیں آئے گا، اتنا مال دنیا میں پھیل چکا ہوگا۔ تو یہ علامات ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہے کہ دوبارہ آہستہ آہستہ دنیا خرابی کی طرف جائے گی، اور پھر بالآخر ایک وقت آئے گا کہ ایک شخص بھی اللہ اللہ کرنے والا دنیا میں نہیں بچے گا۔ تو یہ قریبی علامت ہے، یعنی جب ایسا ہوگا تو اب دوبارہ کوئی عیسیٰ یا مسیح علیہ السلام آنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
बल्कि फिर शर ही शर है। और जब शर दुनिया में इतना फैल जाएगा कि एक शख्स भी अल्लाह का नाम लेने वाला ना हो, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर क़यामत वाक़ई हो जाएगी। तो ये सारी अलामतें, सूरज का मगरिब से निकलना, ये भी क़यामत से पहले होगा। अब कितना पहले होता है हकीकी इल्म अल्लाह को, बाज़ उलमा ने लिखा है 1 सदी पहले, बाज़ ने 120 साल पहले। तो मुख्तलिफ रिवायात को देखकर उलमा ने कुछ अपनी अपनी आरा कायम की है, लेकिन यकीनी हमें बस इतना पता है कि ये सब कुछ होगा। और रहा ये मसला कि कोई काम 1000 साल या 500 साल पहले हो रहा है, तो इस कायनात की उम्र को देखा जाए तो ये 1500 साल की कोई वैल्यू है नहीं। हदीस में आता है कि बुइस्तु अना वस्साअतु कहातैन, आपने अपनी 2 उंगलियों को मिलाया, फरमाया मुझे और क़यामत को इस तरह साथ साथ भेजा गया है, ऐसे हम दोनों मिले हुए हैं। यानी नबी के आने के बाद क़यामत इतना करीब है। और कुरान में भी इक़्तरबतिस साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, क़यामत करीब आ चुकी है। तो अब आप कह सकते हैं 1400 साल तो हो गए, तो करीब कहाँ है? तो करीब और बईद होना ये इस कायनात के लिहाज से, जो इस कायनात की उम्र है उसके लिहाज से 1400 साल की कोई वैल्यू है ही नहीं। पहले ज़माने में तो उम्रें हज़ार साल हो जाया करती थी। तो इस लिहाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत और क़यामत साथ साथ मिले हुए हैं। वो हमारे लिहाज से हमें लग रहा है इतना फासला, लेकिन इस कायनात के निज़ाम को अगर आप देखें तो इसमें ये 1000 साल, 5000, 4000, 3000 इसकी कोई वैल्यू नहीं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने बताया कि क़यामत जो है वो बिल्कुल नज़दीक है। अब 1000 2000 साल ये कोई उम्र नहीं है। कायनात को देखा जाए, पहले लोगों की उम्र हज़ारों साल होती थी, हजार साल होती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और क़यामत ऐसे 2 उंगलियों का ऐसे इशारा देके, ऐसे 7 जिसे 2 उंगलियां हैं ना, 7 ऐसे क़यामत और मैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि इतनी नज़दीक है, यानी क़यामत के सर पर है, यही समझ लें। तो मुफ्ती साहब बता रहे हैं इसका ये मतलब नहीं कि 1000 1400 1500 साल के बाद आ जाएगी, नहीं। ये जो अलामतें बताई गई हैं, दज्जाल का खरूज होना, ईसा अलैहिस्सलाम का आना, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आना, और सवाल करने वाले ने ये पूछा कि जब क़यामत आएगी कोई भी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा। तो मुफ्ती साहब ने ये बताया है कि बिल्कुल ऐसी है, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे बिल्कुल कुफर ख़त्म हो जाएगा। तो इतनी दौलत, इतनी बरकतें होंगी उस वक्त कि एक अनार के छिलके से कई लोग छाएँ करेंगे और एक अंगूर से कई लोग सैराब होंगे, इतनी बरकतें होंगी। और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इस्लाम जो है वो लोग जो है अल्लाह का नाम लेना छोड़ देंगे, कोई फिर आहिस्ता आहिस्ता नहीं रहेगा बाकी अल्लाह का नाम लेने वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद को कोई इमाम मेहदी या ईसा अलैहिस्सलाम नहीं ना आएंगे, तो इसके बाद फिर जब कोई इंसान अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं होगा, फिर अल्लाह के हुक्म से क़यामत कायम होगी। करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह के अच्छे वीडियो क्लिप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।